بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد امین اردو لیکچرر سپیریئر کالج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی یہ سوال ہے کہ ہم اپنے اردو پیپر میں اپنے نمبرز کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ سارے اسٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے، تو میں نے کچھ آج ٹولز لکھے، کچھ ہدایت لکھی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے نمبرز جو ہیں وہ بڑھا سکیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں. اردو کو ہمیں کم از کم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے وقت دینا پڑے گا. 2 گھنٹے ہمیں اردو کو پڑھنا پڑے گا. ابھی 2 گھنٹوں میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ کچھ بھی جو آپ کو مزہ دے رہا ہے، جو آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے. سبق کا خلاصہ ہے، نظم کا خلاصہ ہے، مکالمہ، آپ خط پڑھ لیتے ہیں، کوئی مضمون پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی جس میں آپ کی دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے وہ آپ پڑھ لیجیے، لیکن کم از کم اردو کو ٹائم ضرور دیجیے. اس کے بعد سوال آتا ہے کہ سوالات کو بورڈ پیٹرن کے مطابق تیار کرنا، کہ ہم جو اپنے سوال تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن ہونے چاہیے. یعنی اس سے پہلے ہم پیپر پیٹرن پر بات کر چکے ہیں کہ کون سا سوال کتنے نمبر کا آئے گا، تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو ویسا ہی تیار کرنا ہے. اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں دھیان سے پڑھنی. اس کے بعد نمبر 3 ہے سابقہ 5 سالہ پرچہ جات کو تیار کرنا. اب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ماڈل پیپر ہے، ہمارے پاس جو خلاصہ ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو 5 سال پچھلے پیپرز ہوئے ہیں، کیونکہ بار بار پیپر جو ہے انہی میں سے ریپیٹ ہوتا ہے، انہی میں سے بار بار وہ دہرا دیتا ہے، تو اس کو تیار کرنے سے بھی ہمارے پاس کافی کچھ لکھنے کو بچ جاتا ہے. اس کے بعد ہے حصہ معروضی. حصہ معروضی آپ کو پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حصہ معروضی ہمارے پاسنگ مارکس پڑھانے میں اس میں مدد بہت کرتا ہے. اب دیکھیں 20 نمبر کا حصہ معروضی کا ہمارا حصہ ہوتا ہے. اس میں اگر ہمارے 18 یا 19 یا 20 بھی اگر آتے ہیں تو ہمیں باقی چاہیے 20، تو وہ ہم دوسرے سوالات کو ٹارگٹ کر کے اپنے نمبر سے وہ بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پرچہ جات میں سوالات کو مختص کرنا. ہاں یہ سوال ایسا ہے، اس میں آپ کچھ سوالات جو مختص کر لیجئے، جیسے نظم کا خلاصہ ہے، سبق کا خلاصہ ہے، فرسٹ ایئر میں اگر درخواست ہے، سیکنڈ ایئر میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ خط ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ٹارگٹ کر لیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں یہ میں نے پہلے کرنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان کو اچھے سے میں نے پریزنٹ کرنا ہے. یہ ہمارے نمبرز پڑھانے میں ہمیں مدد دے گا. اس کے بعد سوال ہے کہ جو سوال اچھی طرح یاد ہو اس کو پہلے لکھنا. پریزنٹیشن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم اس وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کون سا سوال پہلے لکھنا ہے یا کون سا بعد میں لکھنا ہے. اب دیکھیے جب کوئی ممتحن پرچہ چیک کرتا ہے نا، نگران جو ہے وہ ہمارا چیکرز ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلے نظر پڑتی ہے ہماری پریزنٹیشن پر پڑتی ہے. اگر پہلا ہی سوال ہمارا غلط ہے تو وہ ہمارے بارے میں خود بخود سوچ دے گا کہ ہاں اس کو بس تھوڑا سے آتا ہے، تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہ سوال پہلے لکھا ہوا ہے جس میں آپ کی غلطی کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم غلطیاں آپ کی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ترجیحی نمبر بھی دیتے. پھر آتا ہے کہ لکھائی کو بہتر کرنا. دیکھیں لکھائی بہت میٹر کرتی ہے اردو میں. اردو ایک ایسا مضمون ہے جس میں آپ چاہے کم لکھتے ہیں لیکن اگر خوبصورت لکھتے ہیں تو آپ کو ترجیحی نمبر بھی ملتے ہیں. ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اردو کے پیپر میں، سارے ڈیپینڈ ہی ہماری پریزنٹیشن پہ کرتا ہے. اگر وہ ہماری اچھی ہے تو پھر جو چیکر ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے مزہ آتا ہے پیپر چیک کرنے میں، اور اسے لگتا ہے کہ ہاں واقعی اس بندے کے پاس نالج ہے. اس کے بعد اگلے آتے ہیں پرچہ لکھتے ہوئے پین اور مارکر کا بہتر اور مناسب استعمال. اب دیکھیں کچھ بچے پینسل سے لکھتے ہیں، کچھ پین کا استعمال کرتے ہیں. اگر تو ہماری لکھائی اچھی ہے، یعنی ہماری پریکٹس اتنی ہو چکی ہے کہ ہم پینسل سے لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب ہم نے پین سے پیپر کرنا ہے، پین جو ہے وہ پینسل کے نسبت تھوڑا سا آہستہ چلتا ہے، اس میں ہاتھ تھوڑا سا آہستہ چلتا ہے ہمارا. تو پین استعمال کیجئے، اسے صاف لکھا جائے گا. اور پھر مارکر، 2 مارکر ہے ہمارے پاس، 605 اور 604. مین ہیڈنگ کے لیے جیسے یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، مین ہیڈنگ کے لیے آپ 605 استعمال کیجئے. اس کے بعد جو آپ نے چھوٹی موٹی ہیڈنگ، چھوٹے موٹے حوالہ جات دینے ہیں اس تحریر کے اندر ہی، اس کے لیے آپ 604 مارکر استعمال کیجئے. پھر ہے جی حوالہ جات تیار کرنا. حوالہ جات جو ریفرنسز ہیں، اشعار ہے، کوئی سیاسی مذہبی تاریخی واقعہ ہے، کوئی حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، کچھ بھی ہیں، ان کو بہتر طریقے سے سند کے ساتھ تیار کیجئے. یعنی اپنی طرف سے لکھنے کی آپ کوشش مت کیجئے، یہ بھی بعض دفعہ بیڈ امپریشن کرتے ہیں. جیسے اشعار ہے، ہم شعر اس موقع پر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن ہم لکھ دیتے ہیں، تو شعر کو 2 دھاری تلوار کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ آپ کے نمبر بڑھا سکتا ہے یا آپ کے نمبر کم کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی شعر کے اس کے شاعر کے متعلق بالکل کنفرم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ فلاں شاعر کا ہی شعر ہے، تب لکھیے، ادروائز کو چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ باقی چیزیں لکھ لیجئے. آپ نے
حدیث کا ترجمہ لکھ دیا، آپ نے کسی تاریخی واقعے کا ذکر کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ ملا کر کسی مذہبی واقعے کا ذکر کر دیا، یہ سارے حوالہ جات بھی ہمیں کافی مدد دیتے ہیں۔ پھر مصنف اور شاعروں کے نام یاد کرنا، اگر ہم پیراگراف لکھ رہے ہیں اس کے مصنف کا نام یاد کیجئے، اس کے پھر نظم اور غزل اس کے شاعروں کا نام یاد کیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نمبرز ہیں جو ہمیں اپنے نمبرز بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، جن کو ہم بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر فوکس کر کے اپنے نمبرز جو ہیں وہ بڑھانا ہوں گے۔ مصنف کا نام یاد کیجئے، سبق کا عنوان یاد کیجئے، نظم کے شاعر کا نام یاد کیجئے، غزل کے شاعر کا نام یاد کیجئے۔ یہ آپ کے ایک دو نمبر کر کے نا آپ کے نمبرز کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر تشریح والا سوال، یہ چونکہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس میں آپ زیادہ ٹائم لیتے ہیں، جیسے اشعار کی تشریح اس میں حصہ نظم اور حصہ غزل ہے، اور پھر اقتباس کی تشریح ہے وہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کرتے جائیے۔ پہلے جو میں نے یہ کہا تھا کہ سوالات کو مختص کر لیجئے، ٹارگٹ کر لیجئے کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے نمبرز والے سوال ہیں ان کو پہلے حل کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نمبرز ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ حل ہو کے ہمیں ٹینشن نہ رہے کہ اگر ہم وہ بڑا سوال لکھیں گے، مضمون لکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے 20 نمبر کا سوال ہے، وہ اس کے لیے آپ کو 7 8 9 صفحات لکھنا ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے۔ اس کو اگر آپ لکھنے بیٹھ جائیں گے تو یہ باقی سوالات جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جائیں گے، اور جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے مطلب ایک ٹینشن ہو جاتی ہے ہمیں۔ تو پہلے ہم نے وہی کرنا ہے کہ وہ جو چھوٹے سوال ہیں، تھوڑے نمبر والے سوال ہیں، ان کو حل کر لیجئے، اور جو زیادہ نمبر والے سوال ہیں ان کو آپ تھوڑا سا پینڈنگ کرتے چاہیے۔ یعنی اتنا بھی پینڈنگ مت کیجئے کہ آپ کے پاس پھر بچے ہی نہ وقت ہی نہ بچے، کیونکہ پیپر میں جو بچوں کا مین مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو مینج کیسے کریں۔ اب دیکھیے، جو کلاس میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دیتے ہیں نا، آپ وہاں سے اپنی ریہرسل کرنا شروع کر دیجئے۔ یعنی کوئی آپ کو چھوٹا سا سوال دیا جاتا ہے، آپ کوشش کیجئے 5 منٹ میں لکھنے کی، 10 منٹ میں لکھنے کی، 15 منٹ میں لکھنے کی۔ آپ اتنے وقت میں لکھنے کے بعد چھوڑ دیجئے، محاسبہ کیجئے کہ کیا میں واقعی 10 منٹ میں 2 صفحات لکھ سکتا ہوں، 3 صفحات لکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ ایسا اپنے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں گے نا ٹیسٹ میں کلاس لیتے ہوئے، تو اینول پیپرز آنے تک آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، فالو کر لیجئے، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔